खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। 19 मार्च को यानी यस्टरडे, कल लाहौर हाई कोर्ट के दो अ, जज जजों ने अ, प्रोफेसर जुनेद हफीज़ साहब का ब्लास्फेमी के केस पे अपील सुननी थी। और जैसे कि मैंने बताया है पिछले वीडियो में, 2013 से उन पे ब्लास्फेमी का केस इल्ज़ाम लगा हुआ है और उन पे सज़ाए मौत और बहुत बड़ा जुर्माना और कई इस किस्म की सज़ाएं सेशंस कोर्ट, सेशंस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पे पहले ही अनाउंस हो चुकी हैं। और ये केस जो है, 7 जज जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे उनको चेंज किया गया। एक वकील जो थे, जो डिफेंड कर रहे थे जुनेद हफीज़ साहब को, जुनेद हफीज़ साहब इंग्लिश डिपार्टमेंट में पढ़ाते थे मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में। हाँ जी, तो उनके वकील जो थे राशिद रहमान, उनके डिफेंस लॉयर, उनको कत्ल कर दिया गया। और अब ये 19 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो इंफॉर्मेशन आई है कि जो लिस्ट थी उसे कहा जाता है कॉज लिस्ट, रेड कॉस्ट लिस्ट, यानी जो ख़ास तौर पे केस 19 तारीख को अपीलें जो हैं वो हाई कोर्ट ने सुननी थी। ये 8 केसेस थे इस किस्म के। उनमें से आखिरी केस जो था वो जुनेद हफीज़ साहब का था, उसको रिमूव कर दिया गया। वो अब दोबारा पता नहीं कब सुना जाएगा, रीशेड्यूल होगा। ये क्यों किया गया, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैंने डॉन अखबार में जो इस पे जो फॉलो कर रहा है डॉन, उसकी खबर पढ़ी, तो ये बड़ी एक तफशीशनाक खबर है। इट्स अ कॉज फॉर कंसर्न कि अपील जो है ये 12 साल हो गए हैं अब। आई थिंक इट शुड हैव बीन कंसिडर्ड नाउ बाय द रिस्पेक्टेबल जजेस ऑफ द हाई लाहौर हाई कोर्ट। लेकिन इस केस को, ये जो है कॉज लिस्ट, उसमें से रिमूव कर दिया गया। दोबारा अब कब ये केस सुना जाएगा, क्या होगा, नो क्लू इज अवेलेबल। तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पहले ही दुनिया के अंदर रेपुटेशन इतनी ख़राब है, इट हैज़ हिट द रॉक बॉटम जिसे कहा जाता है। ना इकॉनमी सही हालत में है, ना जो पॉलिटिक्स हैं उन पे किसी का एतबार है। और अब ये एक इंडिविजुअल, एक प्रोफेसर को 13-12 साल से और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में ही रखा गया, बिल्कुल अकेला। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, मैं समझता हूँ। ये ब्लास्फेमी लॉ इज़ द प्रॉब्लम। कानून जो होता है, मतलब साउथ अफ्रीका ने अपार्टाइड जो सिस्टम बनाया था, रेस लॉज, उसके मुताबिक जो ये नस्लों को एक दूसरे से अलग रखा जाता था,
اور جو افریقن باشندے ہیں ان کو سب سے لو سٹیٹس دیا جاتا تھا. قانون ہونے کی وجہ سے وہ پریکٹس بھی تھی. اسی طرح نازی جرمنی میں ایتھنک ریلیجس مائنورٹیز کے ساتھ بھی یہی ہوا. یہودیوں کے خلاف روما لوگ تو گئے بھی ہمارے ساؤتھ یہ سب کانٹیننٹ سے ہیں. ہاں جی. تو اس قسم کے قانون ہوتے ہیں تو اس کی پریکٹس بھی پھر عام ہو جاتی ہے. اور پاکستان کا کیس تو یہ ہے کہ کئی جگہ پہ بلیسفمی کا الزام لگایا اور ایک ہجوم آیا اور اس نے جو اکیوز تھا یا اکیوز تھے ان کو پکڑ کے مار دیا. یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے پاکستان میں. جنید حفیظ اینڈ ہز لائف ہیو thus far been saved. لیکن 12 سال اپنا کنفائنمنٹ میں رکھنا اور پھر جب کیس لگنا تھا اس کو ریموو کر دینا، یہ پاکستان کی جو ہے جوڈیشل سسٹم کی جو ہے کمزوری بھی نظر آتی ہے. اور پاکستان کا اوور آل ڈکلائن جو ہے، لوگ کرکٹ کی بات کرتے ہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پورے سوسائٹی کے اندر ایک اوور آل ڈکلائن ہے سوچ کا. سویلائزیشن کے جو اصول ہوتے ہیں ان سے پاکستان دور سے دور ہوتا جا رہا ہے. تو میری ایک ریکویسٹ ہے، مجھے نہیں پتا اب کس کو میں اپیل کروں. آئی تھنک دا گورنمنٹ آف پاکستان کین ڈیسائڈ ٹو گرانٹ دس مین کلیمنسی، پارڈن، جو بھی وٹ ایور ورڈ، ریپریو، وٹ ایور ورڈ از اپروپریٹ انڈر ان دا لیگل سینس، اور اس کو جانے دیں پاکستان سے. آئی تھنک اتنی جو اس کے ساتھ کر چکا ہے یہ سارا سسٹم شوڈ بی انف. جو مارے جاتے ہیں ان کی تو پھر ایک دفعہ ہوا اور بات ختم ہو گئی. لیکن کسی کو 12 سال جیل میں رکھنا اور فیصلہ ہی نہ کرنا کیس پہ، وہ جو لوور کورٹ کا فیصلہ ہے وہ تو بڑا ان ہیومن ہے. وی آل نو دیٹ. تو یہ سپیریئر کورٹس میں بھی ہوا کیا ہے کہ سپیریئر کورٹس کے جج بھی بیچارے ڈرتے ہیں. ایک جسٹس بھٹی تھے جنہوں نے 2 کرسچنز کو بری کر دیا تھا بلیسفمی کے الزام میں. پھر اس کے بعد خیر وہ ہائی کورٹ کے جج نہ رہے لیکن اپنے چیمبر میں تھے، یا کوئی بتاتا ہے فین روڈ لاہور پہ وہ جا رہے تھے آئیدر آف دس سچویشن، تو کوئی 2 لوگ آئے انہوں نے انہیں قتل کر دیا. سو دس از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. اگر نتن یاہو کا ظلم جو ہے غازہ میں ان ایکسیپٹیبل ہے اور سب لوگ اس کی بات کرتے ہیں، تو یہ جوڈیشل پروسیس سے لوگوں کو مار دینا یا مروا دینا، ہاں جی، اور اتنی لمبی جیل ڈیٹینشن میں رکھنا ایک آدمی کو. کیس جب اپیل جو سننی تھی اس کو ریموو کر دیے فرام یہ جو کیا لسٹ ہے یار، اس کا کیا نام ہے، اٹس کالڈ ٹیکنیکل زبان کاز لسٹ، دا ریڈ کاز لسٹ. 8 تھے کیسز اور صرف اس کیس کو ریموو کیا گیا. تو آئی تھاٹ دس شوڈ بی پٹ آن ریکارڈ، کیونکہ لوگوں نے مجھے پوچھا بعد میں، دور دور سے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں میری ویڈیوز کو، کہ یہ بتائیں کہ 19 تاریخ کے بعد کیا فیصلہ ہوا ہے. تو فیصلہ تو کوئی نہیں ہوا. یہ جو کیس تھا
جنید حفیظ صاحب کا جو اپیل تھی ان کی، اس کی سنائی نہیں ہوئی، اور اس دن 8 کیس سننے تھے ہائی کورٹ کو، سارے باقی جو ہیں وہ اپیل سنی گئیں، جنید حفیظ صاحب کی اپیل جو ہے وہ اس لسٹ سے ہٹا لی گئی. یہ بہت بڑا ظلم ہے. آئی تھنک دس از indefensible. A decision should be taken. And I would urge the Pakistan government, جو بھی لیگل پروسیس نکلتا ہے، کہ جنید حفیظ صاحب کو سیفلی پاکستان چھوڑنے کا موقع دیا جائے، اجازت دی جائے. 12 years of detention جو ہے، of which a long period has been solitary confinement, maybe the whole period, I don't know the details. تو یہ بہت ظلم ہے ان کے خاندان سے، ان کی فیملی سے، بہت ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے. سنے وہ بیچارے مڈل کلاس کے لوگ تھے، ان کی ساری جو بھی پونجی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. ہاں جی، جو بیچارہ وکیل ڈیفینڈ کرنے کے لیے آیا تھا اس کو مار دیا. دس از ٹو مچ. اینڈ ونس اگین آئی کین اونلی اپیل ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ ٹو دا جوڈیشل آفیسرس کہ they must take a decision, and hopefully the decision should be to let Junaid Hafiz Saab leave Pakistan safely. I hope somebody is listening. Thank you very much.